کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یکدم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان میں سے بعض ممتاز صحابہ جنہوں نے اللہ پاک جل شانہ کی راہ میں اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال پیش کیا، اولاد پیش کی، آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، دنیا ہی نہیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی؟ جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں، تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ غدیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا، یعنی سال کے 360 دن، ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا، اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، وہ ایک دو دن کی بات نہیں، پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں۔ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی
یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں۔ قل کہو، فرما دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، او مکے والوں، عرب والوں، عجم والوں، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیروں غریبوں، عورتوں مردوں، قل یا ایھا الناس، یوں فرماؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے، یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاز جھکاتا ہوں، جس کی شان یہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتایا۔ آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں،
کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا ہے۔ کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گئے۔ سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں۔ سورت یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو، بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئرنگ کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو۔ پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کسے حکم الحاکمین مانتے ہو؟ کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا، اللہ پاک نے فرما دیا، میرے محبوب یوں جواب دو، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے! وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا۔ میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے۔ ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیخ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا، کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے، گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے، نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف۔ اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں مانیں گے یہ، آج بھی دیکھ لے آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یک دم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بنوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں، ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں، ایک ہی کا بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مولا کائنات نے مجھے شرک سے منع فرمایا، اس کی ذات کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا، بس تیوری بدل گئی، اکڑ گئے سارے سردار۔ ہاں، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے، یہ دونوں ایسے نشے ہیں
کہ جو زندگی میں بڑے مشکل سے اترتے، دولت مند قرآن کو کیسے مانتے؟ ادھر فاقہ ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں درختوں کے پتے چباتی ہیں، 2.5 برس تک صحابہ کرام بھی درختوں کے پتے بھی میسر نہیں آتے، دولت مند قرآن کیسے گوارا کر لیتا؟ سارے اکٹھے ہو گئے، آؤ ہم مل جل کے کام کریں گے۔ یتیم مکہ کا مقابلہ اب ایک ایک کی 2 کی بس کی بات نہیں، اکٹھے ہو جاؤ خالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر بات بنے گی۔ چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، اور سرکار مدینہ سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد، اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ۔ بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے، ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے، کیا حیثیت ہے ان کی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہی سے سیکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ، خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کب خدا سے ڈریں گے، کب اس کے قہر سے ڈریں گے؟ اکڑے آ کے کافر، اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے ہٹ جائیں گی پھر ہم دیکھ لیں گے، حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے۔ ابو طالب نے کہا کیا سنو گے؟ تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے، کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتا، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا، سارے سردار آئے بیٹھے تیرے سامنے ہی، دیکھو نا امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یامر بن حشام ہے، یہ سارے کے سارے میری برادری سردار آئے بیٹھے، تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ یہ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا۔ اور یہ الزام ہے، ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے۔ آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں۔
فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے، انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں، ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی، آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، یہ سامنے بیٹھے۔ ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو، یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی۔ اب وہ سارے یکدم بولے، توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو۔ تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے، کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں، ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ میں کہا گالی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسٹیں سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولیاں نہیں مانتا، کاریاں نہیں۔ خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا۔ لگا اچھا یہ گالیاں ہیں؟ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے کر۔ جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاص آپ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا، اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات، وہ یہ سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی، کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کر۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا مشرک، ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روب ڈالے گا، اور اگر آگے سے معاہد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں گے آپ کے ناراض ہو گئے، آپس کی تو بات ہے خام خواہ، آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں،
تجربہ کر کے دیکھ لینا، فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کے جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، بھوک جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا، زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے، تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو، جاؤ جو کرنا کرو، فوراً ڈلے پڑ گئے، جب ڈانٹ پلائی نا کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا، دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا، جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا، ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا، بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں، وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں۔ آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے، اور کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں،
اس طریقے سے کام چل جائے گا. کچھ لالچ دیں گے, کچھ تما دیں گے, کچھ سرداری کا نام لیں گے, کچھ دولت جمع کر دیں گے, لڑکیاں بھیج دیں گے. اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا, فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے پیروں تلے روبے زمیں کا مال و زر رکھ دیں, خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا, یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو, ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا. پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں. ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے, ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں. چنانچہ آج کل بھی دیکھ لیں, جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا, ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا, ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے, اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے, جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہے, ان سے مسئلہ پوچھو نا, وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے, کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں, بتائے کیسے مار پڑے گی. فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں, خدایا اپنے خزانے سے کھلا, اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما, کسی کا محتاج نہ بنا. بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں, مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں, مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں, میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا. اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے, بڑی عجیب بات ہے. فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے, میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے, وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے, میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں, میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں. یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی, اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی, اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین. تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو, ان کو بتا دو, جتا دو, سمجھا دو. قل کہو, فرماؤ یا ایھا الناس, او لوگو ان کنتم فی شک من دینی, او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو, میرے مذہب کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا, اور میں تمہیں بتا دوں, ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم. ہاں میں وہ نہیں ہوں جہاں چونا لگا ہوا دیکھا, جہاں ذرا سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. ہاں جی, یہاں تو ہزاروں کی بگڑیاں بن گئی. جہاں سنگ مرمر دیکھا وہی چوم لیا, وہی چاٹ لیا, وہی سر جھکا دیا, اور وہی اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا. اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں, باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں, اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شعر نقل کیے ہیں. اب بتاؤ, ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے, نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے, اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا, گولی قبض کشا ہو سکتی ہے, ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. ترکیب دیکھو, گولی قبض کشا ہو سکتی ہے,
اللہ نے اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بلن نشرک بربنا احدا، اللہ کہتا ہے او لوگوں اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بیوی بناتا، اولاد بناتا، میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوں ہی اکیلا، اکیلا ہی تھا، اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں، ایک کے دروازے کا بن کے رہوں، ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو، اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکوں۔ اب سارا قرآن ایک طرف، اگر بچہ بیمار ہو جائے یا بیوی بیمار ہو جائے اور وہ بیوی کا کہنا ایک طرف، وہ جی مولوی تو یوں کہتے رہتے ہیں چلو فلاں جگہ، ہاں تھپڑ شاہ پہ چلو، لٹ شاہ پہ چلو، فلاں جگہ چلو، وہاں فلانی گئی تھی اس کو آرام وہاں سے آ گیا، فلانی وہاں گئی تھی اس کو وہاں سے آرام ہو گیا، اس کا بچہ بڑا بیمار تھا وہاں گئی تھی تندرست ہو گیا۔ خدا کی قسم جب عورت ہو یا مرد جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو فلاں نے زندگی دے دی، یہ فلانے نے تندرستی دے دی، اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، ظالموں دیا میں نے نام دوسرے کا۔ تیرے گھر سے اگر کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھا کے چلا جائے، رشتہ دار مہمان، اور گھر جا کر اپنی امی سے کہے کہ تیرے بھائی نے تو روٹی بھی نہیں دی، برابر والوں کے کھا کے آیا ہوں، آگ لگ جائے گی، بکواس کرے گا اور میں تینوں گوبر کھوایا، میں تینوں گند کھوایا، کھا کے گیا کہ مکر گیا؟ ایک وقت کی روٹی کھا کر اگر مکر گیا تجھے کتنا غصہ ہے، اور جو خدا 50 سینکڑوں سال کھلاتا ہے اور تو کہتا وہ نہیں کھلاتا اور کھلاتا ہے، خدا کا قہر جوش میں نہیں آیا؟ شرک کی بیماری وہ بیماری ہے، لا علاج بیماری، جنہوں نے انبیاء کرام کو ستایا، جنہوں نے صحابہ کرام کو مارا، جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی۔ اس لیے کتنی بڑی دشمنی پھیلی مکے میں، سارے عرب میں، عرب و عجم میں دشمنی پھیلی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر کے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، بڑے بڑے پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں ان کو بڑا ستایا گیا۔ کون سا وہ وقت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی زندگی بسر فرمائی؟ بدر سے گئے، احد کا اعلان ہو گیا، احد سے آئے، خندق کا اعلان ہو گیا، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک دن۔ اور ایک تم ہو بس غزلیں سنی اور خوش ہوتے چلے گئے۔ آخر نبی کی زندگی کا بھی تو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ خدا کا قرآن تیرا میرا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی تفرقے یا کسی فرقے یا کسی پارٹی اور پارٹی کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اور خدا کی قسم یہ مولوی جو تمہیں بہکاتے ہیں یہ قبروں میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے، یہ حشر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے۔ یہ بھی قرآن نے نقل کر دیا، 22واں سپارہ سورۃ سبا ہے۔ فرمایا یقول الذی نستضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ بڑے بڑے آئیں گے، آگے چھوٹوں کو پکڑا ہوا دیکھیں گے، وہ چھوٹے کہیں گے جی تم تو ہمیں ہدایت دیا کرتے تھے، یہ تمہارا کیا حشر بنا ہوا، تم تو پھنسے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی تم نے ہم کو پھنسایا نا۔ قرآن گواہ ہے، یوں کہیں گے ماننے والے لوگ، دوسرے معنوں میں مرید لوگ یوں کہیں گے وہ تمہارا رات دن کا آنا جانا ہمیں بھی تباہ کر گیا، تم بھی برباد ہو گئے، ہمیں بھی برباد کر گیا۔ اسی لیے اللہ کے قرآن کے قریب آؤ، اللہ کے کلام کے نزدیک آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور غرض اور مبدا کے قریب آؤ، جس بات پر صحابہ نے لہو بہایا اس بات کے قریب آؤ، اور جس بات کی سزا پیغمبر کی بیٹیوں نے بھگتی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے درختوں کے پتے چبائے، ہاتھیں کاٹے، اور کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نفع نقصان میں اس کے سوا کسی کو اپنا نہ بناؤں،
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ظالمین میں سے بن جاؤں گا کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر میں دوسرے راستے پہ بھٹکا، دوسرے راستے میں چلا تو اس وقت پھر میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو ماننے پہ آؤ، ایک بے نماز کو مان لو، بدعقیدہ کو مان لو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو۔ بہرحال ہمارا کام ہے سزا بھگتنا، دنیا کی نگاہوں سے گرا رہنا اور حق بات بتانا، ایمانداری کی بات کی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کی ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ کسی کو چڑھانا مطلوب ہے، مقصود صرف یہ ہے اللہ کرے میری تیری قبر حشر اچھا ہو جائے، کلمے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور شرک کی لعنت سے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزارو گے تو باقی گناہ مالک کے کائنات معاف بھی فرما دے، ورنہ ہمیں کیا؟ بہرحال تکلیف ضرور ہوتی ہے، چاروں طرف لوگوں نے اڈے بنا رکھے، چاروں طرف، ادھر میلہ، ادھر ٹھیلا، ادھر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہ گئے تھے، یہ گئے تھے۔ اور پچھلے دنوں میں قصور شہر گیا تو بابا بلے شاہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ مزار پہ گیا میں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیوں گیا، بھلا وہ کسی کے باپ کو الہاٹ ہو رہے ہیں، وہ بزرگ ہمارے نہیں، میں کیوں نہ جاؤں؟ تو جب میں وہاں گیا تو وہ کیسٹیں سب سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیچارے سارے، وہ جو وہاں سجادے نشین وغیرہ سب جانتے تھے، احترام کیا۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سرانے کی طرف اتنا بڑا دورہ رکھا ہوا، اتنا بڑا، اور اس میں لون بھرا ہوا ہے، نمک۔ تو میں نے یوں پوچھ لیا ان میں سے ایک سے، میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا بلے شاہ صرف نمک کھاتے ہیں، تم گھی کھاتے ہو، تم گوشت کھاتے ہو، تم مٹھائیاں ہڑپ کرتے ہو۔ میں کہ بابا دے متے صرف لون مار کے دے، آخر نہیں دیے لوگ آ کے لون چکھ دینے، بابے بلے کا لون چکھوے نے۔ بابے بلے نے میں تو کان کھولی ہوئی ہے لون دی، اور میرا منڈا ایویں میں کر کے کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا جی، بس ایویں چلتا ہے دنیا پہ، آخر عوام کی تسلی جو کرنی ہونی۔ حالانکہ بابا بلے شاہ توحید کا بڑا سخت پجاری، اس لیے اس کا ایک شعر عرض کر دوں، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، جڑے ہو دن ذات کو کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا کلام دے، چاہے مدینے میں مر جا، جب تک اللہ کی ذات پر صاف یقین نہیں، توحید کا خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے۔ میں جو وہاں گیا فاتحہ پڑھنے، چیکنی مٹی کے ٹرک پڑے ہیں، اور گھول گھول کر عورتوں کو پلا رہے ہیں، سامنے چوری نہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کس لیے پی رہے ہو؟ کہ یہ جڑی مٹی ہے نا 70 بیماریاں کی دوا ہے، اندازہ نہ۔ بابا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کریتا بخشے جامن، مجھے مکالے ہوں۔ فرمایا او میرے مولا اگر عدل کرنے پہ آیا تو تھر تھر کہاں بتاؤں،
بابا فرید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا ولی ہے۔ اور مصیبت یہ ہو گئی کہ تم یہ بھی نہیں جانتے ولی کسے کہتے ہیں۔ تمہارے یہاں تو ولایت کا معیار جو ننگا ہو بیٹھے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ابھی اگر سارے کپڑے اتار کر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں تم سارے شہر میں جاتے ہوگے آج ولایت ملی، آج ولایت ملی۔ ننگا ہونا کوئی ولایت ہے؟ تمہیں یہ بتا دی بات کس نے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال فرید کھڑا ہو اس کے دربار کی صفائی کر، اللہ اللہ کر۔ ہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن صاف ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے صاف ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کو بناؤ، عقیدہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ 1 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کرو، عقیدہ صحیح نہیں پانی کی طرح بہ جاتا ہے سارا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے اس بیان کو ضرور سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔